السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العلي العظيم۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی ہم سب کو تسبیحات بیان کرنے اور درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ ترغیب بھی ہے، حکم بھی ہے کہ اپنے انجام کی فکر کریں، اپنے خاتمہ پر نظر رکھیں کہ ہمارا اختتام اچھا ہو جائے، ہمارا انجام اچھا ہو جائے، کیونکہ جس کا انجام اچھا ہو گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر بھی انسان اسی بات پر یقین رکھتا ہے کہ میری محنت کا انجام اگر اچھا ہے تو اس کا مطلب کہ مجھے میری محنت کا پھل مل گیا ہے، اور اگر انجام اچھا نہیں ہے تو وہ پھر افسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ محنت تو تھی لیکن اس کا انجام مجھے اچھا نہیں مل سکا ہے۔ تو اسی انجام کے حوالے سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے انجام پہ نظر رکھیں، اس کو دیکھیں کہ مجھے میری محنت کا صلہ کیسے ملے گا اور کتنا اچھا ملے گا۔ تو اسی حسن انجام پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں
اس بات کو قبول کرتا ہوں جہانوں کے رب کے لیے، کہ جو جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس کے لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بناتا ہوں۔ پھر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی۔ کس بات کی وصیت کی؟ کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے جو دین ملا ہے اس دین پر عمل پیرا ہو جائے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے ہماری اولاد، اے ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، تمہارے لیے زندگی کا ایک طریقہ تمہیں دے دیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ کہ تمہارا انجام اچھا ہونا چاہیے، اور اچھا انجام کس کا ہے؟ جو اس دنیا سے مسلمان کی حیثیت سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ کا دین دین اسلام ہے، شروع سے لے کر اور آخری نبی تک بھی اللہ نے یہی کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے، جو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، وہ تو اسلام ہے۔ لہٰذا اسی کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کے لیے اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اور وہ حکم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں بھی اللہ نے بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس آیت میں، جو آیت سورہ آل عمران کی 102 نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ تم آخر دم تک مسلمان کیسے رہ سکتے ہو، اس کا کیا ذریعہ ہوگا کہ تم مسلمان رہو گے آخر تک، اور وہ ذریعہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کرنی، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تم نے نیکی کا حکم جو تمہیں دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور جس برائی سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کا ڈر اور خوف تقاضا کرتا ہے، اور جو انسان اسی پر کاربند رہے گا انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے پاس دین اسلام ہوگا، وہ مسلمان کی حیثیت سے جائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ اس کے لیے تو پھر بہت ہی انعامات ہیں، بہت ہی خوشخبریاں ہیں، کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو اسلام پر کاربند رکھے تو اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انجام پہ اگر ہماری نظر ہوگی، اپنے انجام کی بہتری کا ہم سوچ رہے ہوں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہوں گے، تو پھر ہمارا رزلٹ اچھا ہوگا، پھر ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی امتحان ہوتے ہیں، انسان ان کے لیے محنت کرتا ہے، کئی سال کی محنت کے لیے ایک امتحان دیا جاتا ہے، تو جب اس امتحان میں اچھا رزلٹ اس کو ملتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کی کامیابی ہے۔ اگر انجام اچھا نہیں ہے تو اس کی محنت بیکار چلی جائے گی، اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ انما الاعمال بالخواتیم،
صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، کہ جس انداز سے اس عمل کو ختم کیا جائے گا اسی انداز سے اس کی قبولیت ہوگی۔ تو ایک بات تو ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اینڈز بتا دیے، کہ آغاز بھی بتایا، اس کی پلاننگ بھی بتائی، اس کی منصوبہ بندی کے لیے بھی بتایا کہ آغاز تمہارا کیسا ہونا چاہیے، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کام کے لیے محنت کرنی ہے، یہ آغاز ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے، کہ تم اس کا اینڈ کیسا کرتے ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ تم ایک کام اچھا کرتے 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 اینڈ ختم، اس کی تباہی والا عمل کر لو۔ ایک بچہ بہت محنت کرے، پورے سال بھر کی محنت کر کے امتحان میں بیٹھے، لیکن آخر میں کیا کرے؟ غلطی کر لے۔ کس بات کی غلطی کر لے؟ چیٹنگ کر لے، پکڑا گیا، رزلٹ خراب ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بتایا کہ اپنے اعمال کے اینڈ پر بھی نظر رکھنی ہے، کہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ خاتمہ اچھا ہوگا تو پھر اس عمل کی قبولیت ہوگی۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، بڑے خلوص سے پڑھتا ہے، لیکن اپنی آخری عمر میں اپنی نمازوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، صرف ایک وجہ سے کہ میری ایک خواہش نہیں اللہ نے پوری کی، لہٰذا میں نے اب نمازیں نہیں پڑھنی۔ اب دیکھیں کہ اس کی زندگی جو پہلے اسلام پہ گزر رہی تھی، اس کے ایک انکار سے وہ اسلام ختم ہو گیا، اور جب اس کی موت ہوگی تو وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اپنے اعمال پر اس قدر نظر رکھنی ہے کہ آخر تک دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو۔ اسی انجام کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کر بھی سمجھایا ہے، اور وہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوزخیوں والے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اور دوزخ کا فاصلہ صرف ایک نیزے کے برابر رہ جاتا ہے، یعنی اتنی غلطیاں کہ اب قریب ہے کہ اس کے لیے اس کا انجام جو ہے وہ دوزخ والا ہو جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، نیک اعمال کی طرف آ جاتا ہے، جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے۔ تو جب وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اپنی کوششوں کے اندر اختتام پر بھی نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیں، اور اس تکبر کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تکبر کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے تو پھر جنت نہیں ہو سکتی، وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ بڑی نیکیاں کی اس نے، سارے اچھے اعمال کیے، لیکن کیا ہوا کہ آخر میں اس کے اندر تکبر آ گیا۔ تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اللہ پسند نہیں کرتے کہ کسی بندے کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر جائزہ لینا ہے کہ ہم نے رمضان میں جو محنت کی ہے اس محنت کا صلہ کہیں ہم ضائع نہ ہو کر دیں، کہ جو صلہ ملنا ہے اس کے لیے ہم اپنی اس ساری کوشش کو ضائع نہ کریں۔ اور ضائع کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جب ہماری روٹین دین کے اوپر والی ختم ہو جائے گی تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح کہ ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، میٹرک کی تیاری کرتا ہے، اور آخر میں جب رزلٹ دینے کا موقع آتا ہے، امتحان کا موقع آتا ہے، امتحان ہی نہیں دیتا۔ جب امتحان ہی نہیں دے گا تو اس کے اندر کی کامیابی کیسے اس کو مل سکتی ہے؟
تو جب ہم اپنی زندگی کے آخری ایام، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کب ہماری موت آ جائے، کب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، سال ہے، کتنے سال ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو رمضان کی محنت کو آگے کی زندگی میں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ تو ساری ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نے اپنے اعمال کے انجام پہ نظر نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا انجام پہ بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، پھر ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دین اسلام پر کاربند رکھ سکتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا آخری کلام یعنی موت سے پہلے کلام کیا ہوگا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو اسی کلمہ کی اور آخری بات پہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیں گے، اس کو جنت دے دیں گے۔ تو یہ کس کے منہ سے آخری بات یہ نکلے گی؟ اسی کے منہ سے نکلے گی جو اپنا زندگی بھر اللہ ہی کی بات مانتا رہے گا، اللہ ہی کی عبادت کرتا رہے گا، اللہ کی بندگی میں رہے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی دے دیں گے کہ آخر میں وہ پھر کلمہ کی پڑھ لے اور پھر اللہ اس کو جو ہے نا وہ کامیابی دے دے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری باتیں اس لیے سمجھائی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے اعمال کے انجام پہ بھی خبر رکھنی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں تو کوئی کمی نہیں آ گئی۔ ایک بندہ حلال روزی کماتا ہے لیکن آخر میں اپنی ضرورتوں کے پیش نظر وہ کہتا ہے کہ نہیں اب مجھے جو ہے نا وہ حرام بھی لے لینا چاہیے، تو ساری محنت تو اس نے ضائع کر دی، ایک موقع پر حرام چیز لے لی اس نے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ دین اسلام پر کاربند رہنا یہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی ایک مہینے کے لیے یا کسی ایک موقع کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگ ہمیں گمراہ بھی کر دیتے ہیں کہ بس تم نے یہ کام کر لیا تو بس تمہارے لیے جنت ہے، اس کے بعد کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور بندے کی بات کو کہیں کہ اس کی بات زیادہ اچھی ہے یا اس کی بات جو ہے نا وہ اتھینٹک ہے، نعوذ باللہ اللہ کی بات صحیح ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین صرف اللہ ہے، اس نے ہی فیصلے کرنے ہیں ہمارے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور ڈرتے ہوئے اس زندگی کو گزارے گا اور ڈرتے ہوئے ہی اس زندگی سے رخصت ہوگا، اسی کے لیے کامیابی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ تم نے جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر دیکھنا ہے کہ تم کل کے لیے کیا تیاری کرتے ہو، کیا بھیجتے ہو، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہ جملہ بڑا زبردست جملہ ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم ضرور دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے آگے، کون سے اعمال تم نے بھیجے ہیں جن پر تم خواہش کرتے ہو کہ اب مجھے اچھا بدلہ ملے۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہو، اپنی روٹین کو تو دیکھو، 24 گھنٹے کی روٹین پہ نظر تو ڈالو کہ کتنے اچھے اعمال تم نے آگے بھیجے ہیں۔ تو جتنے اچھے اعمال بھیجو گے اتنا ہی اچھا بدلہ ملے۔ تو اس کے لیے اللہ سے ڈرنا جو ہے نا وہ جو سب سے بنیادی بات ہے، جو اللہ سے ڈر کے یہ سب کچھ کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو آخری جو موقع ہوتا ہے اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کے بیماری پر اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، تو اس کی عیادت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو۔
وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ اس کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں تم کر لو، تو وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے اسے موت آ جاتی ہے۔ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا، چاہے اس کی کچھ دن پہلے یا پہلے بھی اس کی خواہش ہوگی کہ میں یہ کروں، لیکن حالات ایسے بنتے گئے کہ وہ نہیں کر سکا، لیکن آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ جنتی بچہ ہے۔ کلمہ پڑھنے پر کیسے وہ جنتی ہوا؟ اسی بات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ کیسا اچھا ہوا ہے تو جتنا اچھا خاتمہ ہوگا اتنا ہی اچھا انجام ہوگا اس کا۔ تو ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور مفسرین اس میں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کل کے لیے اللہ نے کہا ہے، یہاں اللہ کہہ بھی سکتے تھے کہ قیامت کے لیے، لیکن اللہ نے کل کا کہہ کے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو تمہاری زندگی کا سب سے لیٹ جو کام ہو سکتا ہے وہ کل کا ہے، تو تم کل کے لیے دیکھو۔ اور کل کے لیے تو ہم انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی دیر والی بات نہیں، کل تو آیا۔ تو ہمیں اس انداز سے جو ہے نا وہ اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے کہ میرا کل کیسا ہے اور کل کتنا اچھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس کے مطابق کہ وہ شخص جو ہے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا۔ یہ کل کی اس طرح ہمیں فکر رکھنی چاہیے کہ جو گزرا ہوا کل ہے آج میرا اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، جو جتنا اچھا آج میرا ہوگا پچھلے دنوں سے اتنا ہی اچھا ہمارا انجام ہوگا، اس لیے کہ ہم انجام کو بہتر بنانے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ لیکن وہ شخص بڑا بدقسمت ہے کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بھی برا ہو، وہ اچھا نہ ہو، وہ اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے خاتمے کو اچھا نہ بنائے، تو اس کے لیے پھر انجام جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت رو رہے تھے اور روتے روتے کہہ رہے تھے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ایسے افراد جنہوں نے نیکی پر زندگی گزاری ہے وہ آخری دم پہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ اس کے بعد میرا انجام کیا ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم رمضان کی محنت کر کے بس مطمئن ہو گئے کہ اب ہمیں جنت ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ، لیکن ہم نے تو مرنا بھی مسلمان ہے، اور مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں انسان مر جائے یا اس کے بعد کسی مہینے میں مر جائے۔ تو ہر مہینہ ہر دن جو ہے وہ ہمارے انجام کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں ہر دن کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اچھا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے جس کو لمبی عمر ملے اور اس عمر میں اس کو نیکی کرنے کے مواقع ملے، وہ نیکیاں کرتا رہے، وہ بہت اچھا ہے۔ پھر پوچھا، ترمذی کی روایت ہے، پھر پوچھا کہ سب سے برا بندہ کون سا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لمبی عمر ملے لیکن وہ برائیاں ہی کرتا رہے۔ یہ جو جتنی بھی عمر ہے سمجھیں کہ اس کا جواب ہم نے دینا ہے، اس میں کسی ایک مہینے کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات۔ تو ساری عمر کے لیے اگر ہم نیکی پر اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ، اور اللہ پھر ہم کو جنت میں جو ہے نا وہ جگہ دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے، وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آج کی جو بات ہے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں ہونا چاہیے۔
اگر کوئی لمحہ کسی بھی وجہ سے اللہ کی بندگی سے دور ہے تو اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جب معافی مانگ لیں گے تو ہماری غلطی صاف ہو جائے گی، ہماری پھر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اور اس حال میں جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔